ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے یا اللہ عادتاں بگڑ گئی معافی دے شریف یا اللہ امام حسین کی آزمائش کے صدقے ہمیں نہ ڈالنا سی نہیں ہے جو ہاں حضرت جی ہم کی تو ہے جو کہ حضرت ہمیں تو سر میں درد ہو تو ہم پٹی باندھ کے سارے علاقے کو بتاتے پھرتے ہیں آج مجھے سر میں درد ہو رہے ہیں اللہ صحابہ کے لیے لکھا ہے اگر کوئی مشکل آتی تو گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں اظہار نہ ہو جائے رب ناراض نہ ہو ہم تو حضرت جی دور والے ہیں نا ہمارے تو معاملے کل جا کے کھلنے ہیں تو پھر باتیں ہونی لیکن جو قرب والے ہیں ان کو وہاں ہی گرفت ہو جاتی ہے وہ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ان کا وصال ہو گیا کسی کو خواب میں ملے عرض کی حضور بڑی محنت کی تھی بڑا مجاہدہ کیتا اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا انہیں آپ نے فرمایا مقام تے دور دی گل پائی ایک گل کر بیٹھے ہیں تو پھنس گئے تھے عرض کی تھی حضور کی کر بیٹھے فرمانے لگے میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی تو میرے منہ سے صرف اتنا نکل گیا بھئی کیڑے موسم دی بارش فرماتے ہیں اللہ مجھے روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے 10 بارش دا صحیح موسم کیڑا ہے بولن تو پہلے سوچیا کرو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہم تو ہم ہی جو منہ سے آئے نکال دیتے ہیں فرمایا اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے روز کھڑا ہوتا ہوں اور بہت سوچا کرو بولنے سے پہلے اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دہنے مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے حضرت کہ کہیں کوئی ایسی اعلیٰ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی تو ان لوگوں کا تقویٰ تھا حضرت تو وہ ایسا فرماتے ہیں کہ وہ رو پڑے اور فرمانے لگے دعویٰ کیا تو امتحان آ گئے امتحان کس طرح آیا فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی آپ ظاہر پہاڑی علاقے والے سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ ٹھنڈ پھر کس طرح بڑھتی ہے ان کا تو مسکنی غار تھا کہتے ہیں غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے لے گی لیکن فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کی 8ویں دن دھوپ نکلی اور میں غار کے منہ پہ بیٹھا اس دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا تو آزمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہتے ہیں آزمائش کس طرح ہوئی ایک خوبصورت عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی بس وہ ایک نظر ہی کام کر گئی بڑا درجی اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کے رکھا کرو اور سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان دلوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو پھر دل جانن تے حضور جانن کر کے تو دیکھو درجی بڑے آپشن ہیں ہمارے پاس رویا تو کرو کبھی عرض تو کرو رو کے کبھی پکارو تو صحیح حضور نبی علیہ السلام کو حضور نہیں مڑیا جانا موڑ دو کہہ کے تو دیکھو یار کیوں ہم حضور سے دور جا رہے ہیں یہ ہم کیوں مدینے سے فاصلے بڑھاتے جا رہے ہیں جی مدینہ بڑی دور کدھر دور ہے میاں ہیں تلا گنگ سے مدینہ دور ہوگا مدینہ سے تلا گنگ دور نہیں ہے کوئی بھی ہے کیوں فاصلے بڑھا رہے ہو دن بدنی کبھی یہ میں حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی بات سناتا اور غلام بھی وہ کہ جن کا نام ہے شیر محمد شرق پور شریف وہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے حضرت جی جس سے بچنا بڑوں کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے ایک ہی طریقہ ہے حضرت جی دل پیش کر دے حضور نبی علیہ السلام دی بار پھر دل جانے دل والے جاننے وہ لیکن مرید حضرت کا تھا اور اللہ نے رحمت فرمائی نسبت کا فیض تھا کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا وہ ایک دن کھڑا تھا تو کیا دیکھا کہ وہ سکھ عورت کا جو خاوند ہے نا وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا ہے پوچھا بھائی سردار جی کتنے انہوں نے کہا پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے میں واپسی ہو گئی بڑے خوش ہوا 3 راتیں ہیں کئی سالوں کا انتظار ادھر سے بھی پیغام آیا کہ آج وہ گھر نہیں ہے تو رات کو آنا گھر جب رات کو گیا نا سارا گاؤں سو گیا گھر تو کیا دیکھتا ہے کسی کو کنڈی کھول کے نا اندر جا رہا ہے ڈر کے بھاگ گیا یہ تو واپس آ گئی اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں اس نے کہا مجھ سے پہلے وہ آ گیا اس نے کہا چلیا وہ تیرا ڈر ہے جو مجسم ہو کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے جمعے کو ہی آنا تو آ جانا پھر اور رات آئی وہ پھر گیا جب گیا نا تو کیا دیکھا سکھ ننگی تلوار لے کے کوٹھے پہ پہرا دے رہا ہے پھر ڈر کے بھاگ گئے اگلے دن پھر پیغام آیا وہ کئی سالوں کا انتظار 2 راتیں تو نے ضائع کر دی ایک رہ گئی ہے کیوں نہیں آیا
اس نے کہا میں آیا تھا مجھ سے پہلے تو وہ آ گیا تھا، اور شاید اس کو پتہ بھی لگ گیا، وہ چھت پہ ننگی تلوار لے کے پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، وہ نہیں تھا، آج آخری رات ہے، ضرور آنا۔ تو وہ جمعہ رات کی رات تھی، شب جمعہ، اتنے بابیاں کل محفل ہونی سی، ارادہ کیا چلو محفل اٹینڈ کروں گا، لنگر کھاؤں گا تو پھر وہاں چلا جاؤں گا۔ محفل پہ گیا، لنگر کھایا، کتار میں لگ گیا دست بوسی کے لیے۔ جب ہاتھ چوما نا اپنے شیخ کا، ہاتھ چھڑوانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ دیا اور فرمانے لگے سنگیا ذرا نیڑے ہو۔ اور نیڑے گیا، فرمان لگے وہ سنگیا وہ کدو باز آنی کنی واری سانگ سکھ بنانی، دو راتاں ہو گئی ہیں سکھ بن کے پہرا دین دیا، ساڈا مرید بچ گیا۔ یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ نہیں بچے جلد دیکھو عرضی پاؤ ہے بھائی، نہیں ہمارے پاس پیسے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہو پھر حضور کے فیض سے نہیں حساب آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے حضور کا فیض اسی کو ملے گا جس کے پاس پی آئی اے کی ٹکٹ کے پیسے ہیں، وہ مدینہ جائے گا پھر جا کے عرضی ڈالے گا، نہیں وہ تو جتنے ہیں ہمیں عرضی پا دے گا، تو جتنے ہیں ہمیں عرضی پا دے گی، سنن گے۔ کسی نے امی تو نہیں لکھا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، اور میں کہتا ہوں جس نے یہ لکھا بڑا کرو، کبھی تو بات ہی نہیں میاں، وہاں تو درخواست بعد میں جاتی ہے، سن پہلے لی جاتی ہے۔ میرے جو شیخ تھے، کیونکہ وہ دور تھا یہ خط و کتابت کا، موبائل اتنا عام نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے بابا تو روز ایک چٹھی مدینہ طیبہ بھیجیا کرا، کسی کا تو جواب آئے گئی، انہیں چٹھیاں بھیجنی چھوڑ دی، روز بھیجو امتی جو کرے فریاد حال زار، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مجددین دین و ملت ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گئے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ یہ موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن بس موضوع اپنے کہاں ہوتے ہیں، یہ موضوع بھی تو وہاں سے ہی آتے ہیں، اپنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، حقیقت بات ہے، کتاباں کتباں کک یاد نہیں رہی، لکھیا میرے حضور پیر میرے لیے اشارہ، لکھیا پڑھیا سب بلا رہی، ایک گیت سجن دے گا رہی، لولو تے سانال دل لگیا بے پروان، اور دل کردہ ہے جی کاش ایک لفظ بھی نہ آندا پتہ نہیں کی ہوندا ہے، یہ جڑا آندا ہے نہیں مروا چھڑے، کاش ککھ بھی نہ آندا۔ حضرت شاہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ تعالی بڑا سنایا میں نے، اور پھر بڑا فیض بھی حضرت، کیونکہ یہ باتیں حق ہیں، یہ آنکھیں ہمیں نام نہیں ہوتی ہیں، ہم پہ وہ الزام دھرتا ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں تم ذرا لوکاں دی اکھاں نم کر کے دس، تم منوسا لڑا ہی سکنا ہے، یہ فیض ہے حضرت، یہ باتیں حق اور سچ ہیں، یہ سٹوریاں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے حضرت، یہ ہمارے بزرگوں کا حال ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی استقامت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، یہ کرامتیں ہیں ان کی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی حضرت شاہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ تعالی، اور تونسا شریف کا فیض کسی سے چھپا نہیں ہوا ہے، ہمارے چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تونسا شریف کا فیض، اچھا ماشاءاللہ قربان ہے، بڑا فیض ہوا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ، کچھ چھوٹا سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ شریف ہے، مجھے حضرت جی بڑی بات پسند ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں یہ فخر ہے حضرت جی، بابا صاحب فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے پہلے کتب صاحب کی بارگاہ میں نہیں گیا، آپ فرماتے ہیں میں پہلے سلطان الہند کی بارگاہ میں گیا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی، فرماتے جب حاضر ہوا نا تو کیا دیکھا کہ حضرت خوش درخت سے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یہ دیکھنا جی ویسے گناہگار نے ٹیک لگائی ہے، حضرت خوش درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں جب حاضر ہوا نا تو دل میں ایک وسوسہ ایسا آیا، وہ کیا
وہ یہ کس طرح کا ولی ہے؟ درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہ جائے. کہتے جب جا کے بیٹھا تو حضرت نے اس درخت کو نظر ڈالی تو پتے نکل آئے حضرت, پتے نکل آئے, ٹہنیاں نکل آئی. کہتے میں بڑا حیران ہوا. حضرت نے پھر نظر ڈالی, پھر خشک ہو گیا. یہ حضرت نے 2-3 بار اسی طرح کیا. تو کر کے نا پھر آپ بابا صاحب فرماتے ہیں, مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے, فرید تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور لڑائی والی کیڑی گل ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے خواجہ غریب نواز فرمانے لگے, فرید جو دی مرضی ہے درخت خشک رہے تو ضرور انوارا ویکھنا ہے, جا کتب کے پاس تیری خبر لے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں دلی کتب صاحب کے پاس حاضر ہوں, دیکھا نہیں تھا. اس وقت کتب صاحب کی عمر مبارک بڑی تھوڑی تھی. کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے نا کسی سے پوچھا, میں نے کہا بھئی یہاں کتب صاحب کون ہے؟ وہ بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب نے کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. تو کہتے کسی نے اشارہ کیا جی وہ کتب صاحب ہے. کہتے پھر وسوسہ دل میں ہے, اللہ ہوئے یہ چنگا ہوئے منڈا پیر لبا تو بھی منڈا ہے, تھوڑی عمر تھی نا کتب صاحب کی. کہتے دل میں خیال ہے بھی یہ چنگی ہوئی ہے, پیر لبا تو بھی منڈا. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ اپنے حجرے میں چلے گئے, لیکن کہتے جب باہر آئے تو کیا دیکھتا ہوں داڑھی سفید ہو گئی اور آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. فرمانا کہ فرید ہوں تیرا پیر ہو جاؤں کہ نہیں ہو جائے. کہتے ہیں میں قدموں میں گر گیا. فرمانے لگے فرید تینوں عمر نہ کی لبے ہے, تینوں تے سودے نہ گرد ہونی چاہیے, سودا نہ لبے تو گلا بن گیا تیرا ہے. پھر دیکھ لو حضرت جی پھر کیسا سودا دیا ہے, پھر دیکھ لو حضرت جی کیسا سودا دیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ. پھر دیکھو کیسا سودا عنایت فرمایا. پھر بابا صاحب نے وہ سودا کے حضرت صابر پیا ہے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ. دیکھو پھر کیسا سودا حضرت ہے. تو یہ رنگ ہے حضرت جی, یہ رنگ ہے وکھرے. تو کہتے ہیں وہ نظر پڑی اور نظر جو ہے نا وہ اثر کر گئی, وہ نظر اثر کر گئی. حضرت شاہ سلیمان توسی وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے نا, یہ میں آپ کو حضور کے غلاموں کی سنانے لگا ہوں. وہ سنیوں میں دکھ سے کہتا ہوں, وہ سنیوں تمہیں تو اللہ نے داڑھی بڑے دی ہیں, ہیڈ کوارٹر ہی بڑے ہیں ہمارے ہیں, جدھر مرضی رخ کر لو, ادھر گڈی پا لو تو سیال شریف ٹر جو ہے, ادھر نو پا لو تو داتا صاحب ٹر جو حضرت ہے, ادھر نو پاؤ تو حضور پیر میل علی شاہ ٹر جو ہے, تھوڑی گڈی ادھر نو پاؤ تو امام بری چلے جا. حضرت تمہیں تو رب نے داڑھی بڑے دی ہیں سنیوں, تو کتے تے جا کے دستک دو حضرت, کتے تے جا کے باز مارو حضور تباہ چلے رحم فرمو. حضرت جی کرو یہ دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. آؤ نکلی حضرت جی, چھڑ دئیے چسکے مسکے حضرت جی. آؤ روز وہ میں جو یہ گناہگار اکثر بات کرتا ہے, آج بھی اسی بات پہ کھڑا ہے حضرت. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, کھلائی دربار محمد علیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کھلا نہیں ہے دربار, مانگ تو صحیح ہے, تو کیا مانگے گا ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت جس دن تو دلوں مانگے نا, جس دن تو دلوں مانگ لیا تو پھر تو سارے پنڈ دا ایک ایک دا بوہ کھڑکا کے سارے انہوں دسنا ہے کہ میں منگیا. تو پھر ہویا کہ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا تو دیکھا تو کوئی شخص کھڑا ہے, بڑا رش ہے اس کے ارد گرد, ہر آنے والا سلام کر رہا ہے, کوئی سلام کر کے کھڑا ہے, کوئی جا رہا ہے. فرماتے نظر ڈالی, بندہ پہچان میں نہیں آیا. آپ فرماتے میں چل نکلا. کہتے جب تھوڑا سا آگے گیا تو وہ بندہ خود ہی حاضر ہوا. یہ حضرت آپ نے سلام نہیں دی. آپ نے فرمایا بھائی شناخت بھی نہیں, اور دوسرا تجھ تک رسائی بھی ممکن نہیں تھی. وہ جو بھی بڑا تھا تیرے ارد گرد. اب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے, حضرت میں عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کا بیٹا. وہ جتنے لوگ ہیں نا یہ میرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور میرا باپ اتنا سخی تھا, لوگوں کے گھر کے ایک یا بڑا بھی ہو تو 2 دروازے ہوتے ہیں, لیکن میرے والد نے اپنے گھر کے 7 دروازے بنائے تھے.
اور اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا، اگر کوئی بھکاری پہلے دروازے پہ آ کے دستک دیتا نا تو تھوڑا نہیں دیتا تھا، بڑا دیتا تھا. اور اگر وہی فقیر دوسرے دروازے پر آتا تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا وہ تجھے پہلے دروازے پہ دیا تو دوسرے پہ بھی آ گیا، نہیں، وہاں بھی دیتا تھا. تیسرے پر آیا وہاں بھی دیتا تھا، چوتھے پہ آیا وہاں بھی دیتا تھا، پانچویں پہ آیا وہاں بھی دیتا تھا، چھٹے پہ آیا وہاں بھی دیتا تھا، ساتویں پہ آیا وہاں بھی دیتا تھا. یہ میرے والد کی سخاوت کی وجہ سے مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں لوگ. کوئی سلام لیے بغیر گزرتا نہیں. جب وہ چپ ہو گیا نا تو پھر شبیہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بولے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آیا، شبیہ مصطفیٰ آیا. آپ نے فرمایا سنو یہ حاتم طائی کے پتر عرب کا مشہور سگی، سن پھر میں بھی ان عظیم نانا جان کا نواسا ہوں جن کے گھر کا دروازہ تو صرف ایک ہی تھا، لیکن اس ایک دروازے کی بھی یہ شان تھی کہ جب کوئی بھکاری ان کے اس ایک دروازے پہ آتا تھا نا اور وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے کی لوڑ ہی نہیں رہتی تھی. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ ٹھیک. ہاں وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے کی لوڑ ہی نہیں رہتی تھی. منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے. اور یہ نہیں کہ سجایا، آج بھی سجا ہوا ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں امت جوڑو حضرت جی، پھر جڑا معاملہ کمزور ہونے نا جوڑو. ہاں یہ سنو ذرا نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے. وہ حضرت کا مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا، نائیوں کا کام کرتا تھا. بیٹا کھو گیا، مساجد کو سپیکر لگے نہیں تھے، ٹیلی فون کسی کے تصور میں نہیں تھا، پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا. پہلے کیا ہوا، خود ہی اس نے گرد و نواح تلاش کیا، نہیں ملا تو پھر دوسرا آپشن چل کے پیران کو دعا کروانا. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے حضرت، لیکن تھے یقین والے. اب پڑھ بڑا گئے لیکن پڑھ کے گل گئے ہیں. یقین کمزور ہو گیا. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی. پہلے لوگ یقین والے تھے، سادے تھے لیکن یقین. اب پڑھ گئے ہیں لیکن نکتہ چینیاں کریں گے، نہیں جی وہ چلیا. جب بات ان کی ہے تو پھر تو عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتا ہے؟ ہم صدیقی بیٹھے ہیں. اور یہ جو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے نا معراج، ایک آزمائش بھی تھی. اور یہ علماء بیٹھے بڑے بڑے ماننے والے مرتد ہوئے تھے. ہاں بات نہیں سمجھ میں آئی. اور ابو جہل یہی بات لے کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی آیا اور اس کا مفہوم ہے، آ کے عرض کرتا ہے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے لامکاں ہو کے آیا تو یہ بات ممکن ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تو ناممکن ہے. تو پھر وہ آگے سے کہتا ہے پھر تمہارے صاحب، تمہارے دوست، تمہارے نبی، تمہارے محبوب جناب محمد علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا. ہاں حضرت یہ معیار ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کوئی کہتے نہیں ہو سکتا جو کہنا تو ہو سکتا ہے، یہ معیار ہونا چاہیے. جب بات حضور نبی علیہ السلام کی ہے تو پھر یہ چون چڑھا کدھر سے آ گئی ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی، اسی دے ہتھی کھلوتے دیا بھائی. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ہائی تے ہتھی کھلوتے ہوں گی بس. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو کدی او کھولتے کدی او کھولتے کدی او کھولتے کدی او کھول. اسی تے جدو کھولی اسی تے یار دی شان پڑھن نہیں کھولنی آنی ہے. تو کھول کھول کے مر جانا ہی ہونا ککھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ورفعنا لک ذکرک ہے، ورفعنا لک ذکرک ہے. وہ اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. جب نبی علیہ السلام کی بات ہے پھر آپ محبوب خدا ہیں، اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں. وہ
جب نہیں نہ کوئی معاملہ بنا تو پھر وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ کاکا باہر کھیڈن گیا ہے لبا نہیں ہے بڑا ٹونڈے، حضرت کو دعا فرما دو کہ کاکا یہاں تے واپس آ جائے یا کس طرح لب جائے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نے سکوت اختیار کیا۔ اب حضرت جی جو آج کل کے مرید ہیں ان کو پیر بھی اس طرح کا چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے کہ مرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت جی جو مرضیاں نہیں چھوڑتا اس کا بنتا بھی کچھ نہیں ہے، بنتا بھی اسی کا جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ حضرت خاموش رہے تو میں نے پڑھا ہے، میں آج بھی پڑھ کے حیران ہوتا ہوں۔ ہم بھی مرید ہیں، اللہ کرے ایسی مرید ہو جائیے حضرت ہے۔ میں اکثر بات ہے میں کاکا دعا کر میں مرید ہو جاتے، بڑی گل۔ ہاں حضرت ہم نے دیکھا ہے مریدوں کو جنہوں نے مریدیاں کی ہیں، ہم نے کیا مریدی کرنی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی جب بیعت ہونے کے لیے گئے نا پاک پتن شریف بابا صاحب کی بارگاہ میں، تو بابا صاحب کی خانقاہ کا معمول تھا کہ سارے درویش زمین پہ سوتے تھے، لیکن بابا صاحب نے حکم دیا کہ نہیں سید صاحب کے لیے چارپائی بچھاؤ۔ حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی جو کہ اس خانقاہ کے آرگنائزر تھے، جو دیکھتے تھے خانقاہ کے معاملات کو، اب جب چارپائی بچھ گئی نا تو سید صاحب کو حکم آیا کہ یہ چارپائی تو سو۔ سید صاحب فرمانے لگے میں چارپائی پہ نہیں سونا، میرے شیخ زمین پہ اور نظام الدین چارپائی پہ، یہ کس طرح ممکن ہے؟ آگے سے حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا نظام الدین یہ بھی تو دیکھنا ہے، بھی تو حکم شیخ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا شیخ دا حکم بھی پورا کروں گا تو سونا بھی منجی تے ہی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چارپائی الٹی کر کے بچھا لیا ہے، حکم شیخ بھی ہوا لیکن سوئے زمین پہ ہی ہے۔ ہاں ان لوگوں نے مریدیاں کی ہیں، ہماری جانے بلا مریدی کہتے کس کو ہے؟ پیر صاحب کہہ کہہ تھک جاندے نے، ایسی گل ہی نہیں سنتے کو نہیں حضرت جی۔ یہ بڑا فضل ہے اللہ پہ کہ اللہ نے ہمیں یہ بزرگ عطا فرمائی ہے حضرت۔ اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، چشتی قادری سہروردی نقشبندی وہ ویسی، ہم نے اپنی نسبتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے۔ یہ نسبتیں تو بندے کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں حضرت۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے، بک جاؤ حضرت جی، ہاں بک جاؤ حضرت۔ پھر دیکھو حضرت جی اللہ کی ہے، پھر دیکھو اللہ کی وہ مرید خاموش ہو گئے حضرت اور گھر چلا گیا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ 18 سال گزر گئے اس کو۔ اللہ سب کے بچوں کو لمبی زندگی صحت والی عطا کرے۔ بچے کا انتقال ہو جائے نا کچھ عرصے بعد دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ نہیں ہوا ہے کس حال میں تو کہاں صبر آتا ہے، ساری زندگی یہ زخم رشتہ رہتا ہے۔ ظاہر ہے ہر سال اسپیشلی جب وہ دن آتا ہوگا تو آپ خود تصور کریں ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ لکھا ہے کہ 18واں سال تھا، گھر میں بیٹھے کو بات ہو گئی تو بیوی پھاٹی پڑی، وہ کہنے لگی میں نے نا شاہراں دی گلاں سنا ہے، میں نہیں مندی شاہراں۔ اس نے پوچھا تو کیوں نہیں مندی؟ وہ کہنے لگی میں شاہراں وہ دن مننا گی جس دن میرا منڈا لب کے دینی ہے۔ مرید تھا نا جذبہ آ گیا، اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمتیں ہیں، جب وقت آئے گا تو حضرت یہ بھی کرم فرما دیں گے۔ اب پیر بھی آنکھ والا تھا حضرت، اس نے دیکھا جو مرید کا امتحان لینا ہے وہ پورا اترا ہے، 100 میں سے پورے 100 نمبر لیے اس نے، بھیج کے نہ بلا لیا، بتایا کچھ نہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹنڈ کروایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرا اپنا دل کرتا ہے لیکن پھر وہ ادھر ڈر لگتا ہے، اس لیے میں کرا لینا لیکن میں نالے وڈیاں رکھ لینی تاکہ ادھر والا کام نہ لگے ہے۔ وہ میرے ابھی بھی دیکھیں ابھی میں نے کروائی تھی تو یہ پھر میں یہ کر لیتا ہوں کہ میں تاکہ پتہ لگے کہ سنی بھی ہے تو نقش بندی بھی ہے۔ وہ جو ہے نا وہ اتار کے نا ٹوپی سر سے اس کو فرمانے لگے نائی بابیا وہ وال میرے واہ بھی واد گئے تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا، اس کی تو عید ہو گئی ہے۔ اس نے جناب اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا سنت کے مطابق دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کر دیا۔ اب سر وہ مونڈ رہا ہے، پیر صاحب نیچے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم چھیل دیا ہوا ہے اور سینے میں بیٹے کی جدائی کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات کر بیٹھوں کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے۔
لیکن آپ کو پتہ طوفان تو طوفان ہوتا ہے حضرت، وہ راستے بنا لیتا ہے۔ طوفان نے بھی پھر آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہ نکلا۔ وہ ٹنڈ کرتا کرتا نا دائیں سائڈ اس نے مونڈ دی ساری، وہ بائیں سائڈ پہ آنے لگا، تو جب تھوڑا سا ہلا نا تو جو آنسو بہ رہے تھے نا داڑھی پر، وہ حضرت کے سر پہ گرے۔ پتہ تو پہلے بھی تھا حضرت، لیکن باہر نہیں بنانا تھا نا۔ جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھا مرید رو رہا ہے، اس کو پوچھا ہوئے نائی بابیا تو کیوں رون دے؟ پھر تو پھوٹ کے رویا۔ 18 سال بعد پیر نے پوچھا کیوں رون دے؟ وہ غالب نے کہا نہیں تھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، اور کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہے۔ 18 سال بعد آج پوچھا تھا شیخ نے، پھر تو پھوٹ کے رویا۔ وہ کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حضور 18 سال ہو گئے نکاح کو۔ ایک دن آپ نے ورزی پائی تھی، آپ نے سکوت اختیار کی تھا، میں بھی نہیں بولے۔ آج پورا 18واں سال ہو گیا، آج دے دینی کو اچھا سی کار بیٹھے بڑھی نے مینا مارے، کہنی میں شاہرہ نو نہیں مندی۔ میں پوچھا کیوں نہیں مندی؟ کہنے لگی ادھر مناں گی جدھر میرا کاکا لب کے دیں گے ہیں۔ تو حضور ہے وہ کہن ڈی جو میں نہیں کہن ڈیا۔ فرمانے لگے اس نے کون سا روز کہنا جا تو تیرے جانے سے پہلے گھر آ گیا ہوگا۔ یہ کمالات ہیں حضرت۔ وہ تو پھر قرآن کا بھی تو انکار کرنا، تجھے ذرا جوتیاں تو پڑھیں، سادی عوام کو گمراہ کر رہے۔ اگر آصف بن برخیہ تخت اٹھا کے لا سکتے ہیں تو شاہ صاحب اونڈا اٹھا کے نہیں لا سکتے ہیں؟ بات بھی تو کرنا، تو کو کرنے والی تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کی کرامت تو مان رہا ہے، لیکن تو حضور کے غلاموں کی کرامتوں کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کیسی باتیں، یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے حضرت؟ فرمایا تو بھاگ، تیرے جانے سے پہلے آ گیا ہوگا۔ اس نے دوڑ لگا دی، لیکن حضرت کون دوڑ سکتا ہے ان سے؟ اقبال کو سمجھ نہیں ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ کون دوڑ سا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، ایک دن حضرت پہ جذب کا غلبہ تھا اور اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے، وسط میں سین میں۔ کرتے کیا تھے کہ زمین پہ نہ صرف پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، آدھا پاؤں، اور پھر اٹھا لیتے تھے۔ پھر پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لے۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی میں کوئی اتنی ہمت نہیں کہ حضرت سے جا کے پوچھے حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب کفی اسمبلی حضرت آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے، مرید حاضر ہوئے، آخر اس کی تھی حضور آج ایک راز کھلا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور آپ خانقاہ میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ اپنا آدھا پاؤں رکھتے تھے، پورا رکھنے سے پہلے پھر اٹھا لیتے تھے، پھر آدھا رکھتے تھے، پورا رکھنے سے پہلے اٹھا لے۔ حضور یہ کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں مرشد کے کرم پر میرا تو آدھا بھی نہیں مان رہا تھا۔ اور خواجہ غلام فرید نے بھی آج اس مضمون کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں تھل مارودہ اوکھا پینڈا، تھل عرش الہی مارو محبوب، تھل مارودہ اوکھا پینڈا تھی سم ہک پلان ہے، تھل مارودہ اوکھا پینڈا۔ اوکھا یہ نمی ہے جو ہم نے سنا ہے، بڑا اوکھا پینڈا ہے، لیکن آپ فرمایا تھل مارودہ اوکھا پینڈا تھی سم ہک پلان۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہے۔ یہ کمالات ہیں نبی علیہ السلام کے غلاموں کی۔ اور وہ اس نے بڑی دوڑ لگائی، لیکن جب گھر پہنچا نا تو جا کو کیا دیکھتا ہے کہ سارا پنڈ کا ہار اکٹھا ہوا جائے۔ بڑا حیران ہوا یہ سارا علاقہ میرے گھر کیوں اکٹھا ہے؟ خیر لوگوں کو ہٹا کے اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ 4 پائی سین میں بچھی ہے اور 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہوا ہے، گبرو نوجوان۔ اب حضرت اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے نا، تب خونوں میں تپش تھی، ابھی خون نے خون کو کھینچا۔ باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ باپ ہے، دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا اندر کہ طوفان جب تھم گئے نا تو باپ بیٹے کو 4 پائی پہ بٹھا کے پوچھتا ہے او پترا گیا کیویں تے آیا کیویں؟ عرض کرتا ہے باجی جاندا تے پتہ کوئی نہیں، آپ ہی چھوٹا جیسا۔ جب بڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تو ہماری اولاد ہے، نوکروں کی طرح رکھا، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے، یہ بتاتے تھے کہ اٹھایا، یہ نہیں بتاتے۔ کئی بار کوشش کی ناکام، واپس لوٹ آیا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کس طرح ہوا؟ عرض کرتا ہے ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا،
زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، کوئی آیا بھاگتا ہوا میرا ہاتھ پکڑا، وہاں سے اٹھایا اور یہاں گھوڑے سمیت لا کے خود غائب ہو گیا۔ اب وہ مرید تھا نا حضرت جی، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے او پترا جی لے جاؤں، اور بابی ہوری پچھاننے پہنے تھے، پچھان لے گا، شناخت کر لے گا نا بابا جی۔ تو وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے، ابا جی پہلی بات تو یہ کہ بابا جی اتنے سونے ہیں، لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا، لیکن سب سے بڑی بابا جی کی نشانی یہ تھی کہ آدھی ٹنڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو حضور نبی علیہ السلام کے غلام ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے نوکروں کی شان ہے، حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے حضرت یہی گزارش ہے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، اٹھا سرگی تے پھیلا چولی۔ حضرت جی صرف یہاں سے کچھ ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھ تیری جھولیاں بھرتی ہیں کہ نہیں بھرتی ہیں۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا۔ اچھا یہ تو میں آپ کو نبی علیہ السلام کے بچپن کی بات سناتا ہوں، قربان جاؤں حضور کا بچپن کتنا سنا تھا۔ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے اپنے بچپن کے کچھ ایام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارے، حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کو نوازا، کرم فرمایا حضرت۔ باقی محبوب خدا تھے، آپ کو کسی کے محتاج تھے حضرت جی، یہ رنگ تھے مالک کے حضرت جی۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا حضرت، یہ کرم تھا محبوب کا حضرت۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی، اور ان بکریوں پر گزر بسر تھا، ان کے دودھ کی وجہ سے سارے معاملات چل۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتی تھی حضرت، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ صبح بکریاں لے کے نکل جاتے۔ یہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک دن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کے نہیں گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں کہ ابھی لے کے جاتی ہے، ابھی لے کے جاتی ہے، ابھی لے کے جاتی ہے، ابھی لے کے جاتی ہے۔ آخر اتنا دن چڑھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی حضرت شیمہ سے پوچھتی ہیں، شیمہ تو بکریاں لے کے کیوں نہیں جا رہی؟ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے، ماں جی بکریاں تاں لے کے جانی ہیں جی کہ میرے نال حضور نبی علیہ السلام پہ جو ہے، جو کتاب میں نام ہے ادب کی وجہ سے اس طرح انہوں نے بھائی محمد کہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ نے فرمایا تو کیوں لے کے جانا چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہیں، ماں جی میں بطور مددگار لے کے جانا چاہتی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام بچپن میں بھی مددگار تھے، ہیں مولوی ان کون دسے حضرت جی۔ اب بات ہی حضرت جی نہ سمجھ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تو ادراک نہیں تھا نا کہ حضور نبی علیہ السلام کی کیا شان مبارک ہے حضرت، یہ محبوب خدا ہیں، یہ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان کو تو ادراک ہی نہیں تھا کہ یہ میری جھولی میں آیا کون ہے، ان کو نہیں سو کہ اتنا ادراک تھا، اس لیے بات ہی کچھ اس طرح کی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی غصے میں آ گئی، آپ نے فرمایا تو کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، وہ تیری مدد کس طرح کریں گے؟ بات ہے کہ ذرا بات کھل کے بیان کر۔ تو کرتی ہے، میں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں حضور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے گئی، تو اس دن میں نے 3 باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی بتا کیا کیا مشاہدہ کیا؟ کہتی اماں سارا دن دھوپ میں جل جاتی ہوں، آپ کو پتہ نا عرب کی گرمی، سارا دن جل جاتی ہوں، لیکن ماں جس دن میں حضور نبی علیہ السلام کو لے کے گھر سے باہر نکلی نا، جیسے باہر نکلی تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے، میں جہاں گئی بادل ساتھ ہی گیا، دھوپ لگی نہیں اس دن سارا دن۔ اما نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بھائی محمد علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ اچھا دوسری بات کیا دیکھی، اما ساری بہنیں اپنے اپنے ویروں کے لے کے بیٹھی تھی، میں بھی بیٹھی تھی، تو ایک راہب آ گیا، عیسائیوں کا پیر، وہ آ کے نا مجھ سے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں گھبرا گئی لیکن پھر میں نے دے دیا۔ اس نے حضور نبی علیہ السلام کی جسم مبارک کو چوما، ساتھ مس کیا ہے اور رو پڑا، اور روتے ہوئے میری گود میں واپس حضور نبی علیہ السلام کو رکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹی تو دیکھنا یہ بڑے ہو کے بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے ہیں۔ اچھا تیسری بات کیا دیکھی، اماں تو جانتی ہے بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں،
हैं। एक भागी, मैं पकड़ के लाई तो दूसरी भाग गई, दूसरी को पकड़ के लाई तो तीसरी भाग गई, तीसरी को पकड़ के लाई तो चौथी भाग गई। तो दूसरी बात, माँ सारा दिन भी खाती नहीं तो उनका पेट नहीं भरता। लेकिन इस दिन मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को साथ लेके गई ना, बादल हम पे साया किए हुए था, मैं इनको अपनी गोद में लेके बैठी थी, उस दिन कोई बकरी नहीं भागी। और दूसरा काम क्या हुआ, थोड़ी सी घास खा के ना सारी हमारे सामने हल्का बना के बैठ गई। सारा दिन मैं भी भाई मोहम्मद को देखती रही, बकरियां भी भाई को देखती रही हैं। आए आए ऐਵੇਂ तो नहीं, हुजूर मेरा इशारा मतुल्लाह तआला लिखा, मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरियां हैं। आए आए। और मैं रजी, मुझे ये शेर बड़ा पसंद है, मैंने उस दिन भी, मेरा दिल करता है कभी कभी बंदा तस्वीर पे इसको पढ़े। क्या लिखते हैं, आया है लबा सुरखा खा के लाल यमन है। कैसा क्या सोना फिक्र है, लबा सुरखा खा के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दिया हैं गलियां हैं। हाँ हज़रत जी, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के फैज़ के दरिया आज भी चल रहे हैं। बस हज़रत जी हम टिले पड़ गए हैं, हम तुम्हारे अलबकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। हज़रत जी आओ मंगिए, है जेडे कनेक्शन कमजोर होंगे ना, फिर मैं बुजुर्गों को पक्के करो। मेरा ये गुनाहगार तो यही पैगाम दे के निकला है, पक्का करो। और रोज जो मैंने नुस्खा बताया ना, रोज दिल से, इतनी बार मर्जी पढ़ो लेकिन एक बार दिल से भी पढ़ना है। फिर देखो जरा ये दिल से पढ़ा हुआ किस तरह दिल की दुनिया बदलता है। हाँ, बाकी जैसे मैंने कहा काम तो डाढ़ा है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला, आजमाइश दावा है। कहते हैं क्या हुआ कि मैं गार के मुंह पे बैठा था तो एक औरत गुजरी, मेरी जो नज़र है उसके चेहरे पे पड़ी है। आप भी हजरत जी थोड़ी सी ज़रा ना बच्चियों पे मेहनत करें, कोशिश करें दुपट्टे के हवाले से, चादर के हवाले से इनका ज़हन बनाएं। अल्लाह का शुक्र है हमारे बैत के मानने, और मैं कहता हूँ ये एक ही बात काफ़ी है। हजरत अल्लाह हजरत ने पर्ची भी दी है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विशाल हो गया। आपको पता है जी, माँ और बेटे का रिश्ता कुछ इस तरह का होता है कि कुछ माएँ नहीं भी इतनी तवज्जो करती हैं। हम अक्सर व पेशतर घर में आए, दुपट्टा उतरा तो माएँ नहीं दुपट्टा लेती। मैंने तो एक दफ़ा कहा हुआ कि गुस्सा भी कर जाती है, लै हूँ तेरे को दुपट्टा लेना है, ऐसे झोली से तू खेड़ता रहे है, इसी सीने से तू विदा लेता रहा है, तो तेरे सामने भी दुपट्टा लेंगे। अल्लाह लेना चाहिए। लेकिन नजर जी देखो तकवा है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अम्मा जान का विसाल हो गया, लेकिन ना फरमाते हैं कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा जान के सरे पाक का बाल देखा हो। तो जो दो हजरत जी, इन बच्चियों का इतना कसूर नहीं जितना कसूर हमारा है। हम घर के बड़े हैं, हम अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हम बड़े हैं घर के। इसलिए तो उसने कहा था ना अकबर इलाहाबादी ने, वो कहते हैं आई नजर चंद बेपर्दा मुझको बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। मैंने पूछा ओ बीबी हो तुम्हारा पर्दा किधर गया, कहने लगी अकल पे मर्दों के पड़ गया। ये भाई जी पर्दे अपनी अपनी अकलों तू लाइए, अपनी बेटियां नूं दईए, चादर लाइए अपनी और अपनी बेटियां। हाँ जी बड़ी तवज्जो करो, अपनी नस्लों को बचाओ। यहाँ बड़ी बड़ी तबाहियाँ हो रही हैं, अपनी नस्लों को बचाओ हजरत जी। तो वो बाबा साहब फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग मुझे फरमाने लगे कि आजमाइश आ गई। किस तरह, वो बीवी साहबा गुजरी, एक औरत गुजरी, मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी तो वो एक नज़र दिल में घर कर गई। कहते मेरा दिल चाहा कि मैं इसके पीछे जाके ना इसको फिर देखूं। कहते मैं उठ खड़ा हुआ और गार से ये दायां पाँव बाहर निकाला उसकी तरफ जाने के लिए। तो फरमाते गैर से आवाज क्या आई, वाह भाई वाह बंदिया, वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। फरमाया यही कदम था जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा, मैंने अपने हाथों से इसको काट दिया। हाँ आशिकी का काम है, लेकिन जिसको अल्लाह ने इस काम के लिए चुन लिया, हाँ गुलाम मच रही है और कुछ करके ना तो चलिए रहिए।
اسی مسافر ہاں، اسی پرونے ہیں تھے. خوب لو لگا حضرت جی، خوب لو لگا. ہاں اور حضرت جی ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے حضرت جی سرگی اٹھی ہوں سارے. اسپیشل جڑی میری کیٹیگری ہے نا چٹیاں والا، منوں بڑی چھیتی آ گئے 35-36 آ گئے. ہاں لیکن شکر الحمدللہ حضرت آئے نہیں تو کیڑی کوئی ایسی گل اے سنیا مالک دا لے کے آئے. اور سنیا کیا ہے؟ وہ پردہ میاں محمد بخش صاحب نے اٹھایا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے آئے آئے. ایسے نہیں آیا مالک دادر جی ہوں ساڑا سونا نہیں. میں اس جمعے بھی بات بیان کی، اللہ رسالہ کشیریہ بڑا ڈاڈا رسالہ ہے حضرت جی. میں کبھی کبھی کھول لوں تو پھر ڈر سے بند کر دیتا ہوں حضرت، کہاں وہ کہاں ہم. اس میں حضرت نے لکھا ہے کوئی بندہ تھا تو اس نے ایک لونڈی خریدی، وہ خرید کے گھر لایا. جب رات آئی نا تو لونڈی کو کہتا بسترا بچھا. تو وہ لونڈی حیران ہو کے اپنے مالک سے پوچھتی ہے اے میرے مالک کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا مالک میرا اللہ ہے. تو آگے سے پوچھتی ہے پھر یہ بتا کیا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور کی بات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے مالک کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی. تو آگے سے کہتی پھر تو کیسا غلام ہے، تیرا مالک تو جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے. اٹھی حضرت جی، ان اٹھی تیاری کری حضرت. اللہ سب پہ رحم فرمائے، جو کہا اللہ اس کو قبول کر لے، جو غلطی ہیں جو کوتاہیاں ہیں جو اللہ اس پہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہماری تنہائیاں پاک کر دے. اللہ ہمارے سینے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے روشن و منور کر دے اور ہمیں لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.